بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ حروف مدہ میں سے الف مدہ پڑھیں گے۔ ویسے حروف مدہ تین ہوتے ہیں، یاد رکھیں، واو، الف اور یا۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ حروف مدہ۔ ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تو مطلب اگر الف ہے نا، الف سے پہلے زبر ہو اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو یا واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ۔ دیکھیں اب میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ الف ہے نا، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ اور واؤ سے پہلے اگر پیش آ جائے واؤ ساکن، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھنا ہے واؤ ساکنہ۔ ساکنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم آتی ہے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واؤ ساکنہ بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب واؤ ساکن یا واؤ جزم سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، اور یا ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ، ٹھیک ہے۔ آج چونکہ ہمارا سبق ہے صرف الف مدہ، ایک ایک کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے اس کی مشق ہو جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے الف مدہ۔ تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف سے پہلے زبر آ گیا تو پڑھنا ہے با زبر الف با۔ اچھا، بعض ایسے اس طرح پڑھتے ہیں با با الف، پہلے حروف پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد حرکت اینڈ پہ اوپر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با الف زبر با، ایسے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، پہلے لفظ پڑھنا ہے، مطلب یہ لفظ لکھا ہوا ہے با، پھر اوپر دیکھنا ہے زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو پھر زبر ہے تو با زبر، پھر جو آگے والا لفظ ہوگا وہ اس کے ساتھ وہ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با زبر الف با۔ تو ہم یہ آسان طریقے ہم اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں با با زبر الف با، سا زبر الف سا، خو۔ اب دیکھو نا، یہ جو گرین کلر میں لکھا ہوا ہے نا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مستعلیہ تفخیم ہے، ٹھیک ہے، اس کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ خو زبر الف خو، ز زبر الف ز، ایسے آگے یہ واو مدہ ہے، یہ مدہ ہے، ہم نے الف مدہ آج پڑھنا ہے۔ تا زبر الف تا، ح زبر الف ح، ایسے۔ را زبر الف را، تو زبر الف تو۔ آگے اس پیج کے اوپر ہے زبر الف زو، ہا زبر الف ہا، حمزہ زبر الف آ، دال زبر الف دا، سین زبر الف سا، صاد زبر الف صا، عین زبر الف آ، قاف زبر الف قا، لام زبر الف لام، ایسے ہی۔ الف مدہ کون سا ہی ہے؟ فا زبر الف فا، یا زبر الف یا، جیم زبر الف جا، ذا زبر الف ذا، شین زبر الف شا، ضا زبر الف ضا، غائن زبر الف غا، کاف زبر الف کا، میم زبر الف ما، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنا آسان سبق ہے۔ ایسے یہاں پہ ایک دو لفظ رہ گئے ہیں، نون زبر الف نا، آگے واو زبر الف وا، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ اب دیکھیں جب یہاں پہ آپ کی مشق ہو جائے گی نا، تو اس کے بعد آپ نے نا بڑا مطلب یہ آسان طریقہ ہے، اس طرح مشق کریں، بہت جلدی آپ ریڈنگ کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو جوڑ کے بغیر پڑھیں با ثا
خا ز آگے تا ح را تو اس کے بعد ہے ظا ہا د س ص ع ق ل ف ژ ج ذ ش ض غ ک ٹھیک ہو گیا. اور یہ ن و تو اس طرح مشق سے بہت جلدی قرآن پاک جیسے مطلب یہاں لکھو نا ب بو بی اس طرح تو جب جہاں پہ قرآن پاک میں وہ لفظ ہوگا بندہ فوراً پک کر لے گا. تو یہ تھا ہمارا الف مدہ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم واو مدہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے, قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.